الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وقال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق متفق علیہ۔ یہ چند آیتیں قرآن کریم کی تلاوت کی۔ ان تمام آیتوں کا مقصد یہ ہے کہ آدمی سے اگر کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ شیطان نے گناہ کا دل میں ارادہ اور وسوسہ ڈالا تو فاستعذ باللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی پناہ مانگ لینی چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ کا دل میں ارادہ اور خیال آیا اور گناہ ہو گیا، تو گناہ ہوا اس وجہ سے کہ غفلت آ گئی تھی اللہ کی طرف سے، تو اللہ فرماتے ہیں فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ چاہو۔ اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی حضرت امام نووی نے کہ اللہ کی نگاہ میں کامیاب وہ لوگ ہیں کہ جب گناہ ہو جائے یا وہ گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو ذکر اللہ، تو وہ فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں آئے ہیں تو گناہ تو ہوگا یا گناہ ہو جائے گا، لیکن اللہ کی نگاہ میں کامیاب وہ ہیں جو گناہ ہونے کے فوراً بعد اللہ کو یاد کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور اس گناہ پر جمے نہیں رہتے۔ ہو گیا، توبہ کر لی، اب نہیں کریں گے۔ یہ ارادہ عزم مصمم جو ہوتا ہے، یہی لوگ اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہیں۔ اور حضرت علامہ امام نووی رحمہ اللہ نے حدیث پیش کی، چونکہ حضرات صحابہ کرام غیر مسلم سے ایمان میں آ رہے تھے اور زمانہ جاہلیت سے زمانہ ایمان آ رہا تھا، تو زبان پر کچھ کبھی کبھی کفریہ کلمات بے دہانی میں جاری ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ کبھی کبھی ان کی زبان سے لات و عزیٰ کی قسم کے الفاظ نکل جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اپنی قسم میں لات اور عزیٰ، یہ اس زمانے کے بتوں کا نام تھا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے ان الفاظ کے ساتھ قسم کھا لی بے دہانی میں، جان بوجھ کے کھائیں گے تو کافر ہو جائیں گے، بے دہانی میں غفلت میں زبان سے نکل گئی یا زبان پر چڑھے ہوئے تھے یہ الفاظ اور آ گئے، فَلْيَقُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ فوراً کہہ لیا کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ ہونے کے بعد فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے اللہ اس گناہ کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی نے کہ جیب میں پیسے تھے اور یہ خیال آیا کہ میں اس پیسے کو جوا کھیل لوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَتَصَدَّقْ، فوراً صدقہ کر دو، کچھ بھی صدقہ کر دو، سارا نہیں، تھوڑا بہت دے دو۔ تو اس کی وجہ سے جو خیال آیا یا یہ بات زبان سے آ گئی کہ مجھے جوا کھیل لینا چاہیے، تو اس کا گناہ جو ہے صدقے کی وجہ سے
معاف ہو جائے گا۔ غرض یہ ہے کہ ان چند آیتوں اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً ذکر اللہ سے اپنی زبان کو معطر کر لینا چاہیے۔ باب ما یقولہ ویفعلہ من ارتکب منہیا عنہ، جو شخص حرام چیزوں کا ارتکاب کرے یعنی گناہ ہو جائے تو اس کو کیا کہنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، وہ ان آیتوں میں اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے، اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے یعنی گناہ کا خیال بھی آنے لگے، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگ لینا چاہیے۔ دوسری آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی ذکر اللہ سے پھر خدا کا خوف دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب کوئی ان سے گناہ کا کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الحقیقت اللہ کے سوا اور کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، اور جو لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر جمتے نہیں ہیں انہی کا بدلہ ان کے رب کے پاس مغفرت ہے، اور ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان نیک کام کرنے والوں کو ثواب کیا ہی اچھا ملے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کے جناب میں توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بتوں کی قسم کھا لی یعنی لات و عزیٰ کی تو اس کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ جوا کھیلیں تو اس کو چاہیے کہ اس مال کو صدقہ کر دے۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔